قرآن میں کسی ہر چیز کا بیان، لیکن سیکھو پڑھو تبھی تو ہر چیز کا۔ اللہ ذرا سننے کی بات ہے، یہ علماء کے لیے بڑی کام کی بات۔ ابھی 5-6 سال یا کچھ اور زیادہ پرانی بات ہے یہ، امریکہ میں 2 عورتیں تھیں، ان کے یہاں دونوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی۔ تو جب ہوئے تو نرسیں جو تھی نہلانے لے گئی، وہ بھول گئی بیٹا کس کا تھا بیٹی کس کی تھی، وہ پوچھنے آئی تو دونوں نے کہا بیٹا میرا تھا، بیٹا میرا تھا، بیٹا میرا تھا۔ اب کیا کریں، کوئی مشین ایسی نہیں جو چیک کر لیں، اب کس کو دیں؟ اب جھگڑا وہاں پہ۔ مگر انگریز لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں، اس ہاسپٹل میں ایک جلال الدین نام کا ڈاکٹر مسلمان رہتا تھا، تو جو اس کا بڑا ڈاکٹر تھا نا ہندو، وہ کہنے لگا جلال الدین کم ہیئر، وہ انگلش بول لیا تو میں انگلش چھوڑوں، سمجھے؟ اس نے کہا ادھر آ، سمجھے کہ ساری کی ساری پار ہو جائے تمہارے، کہا ادھر آ، سمجھے کہا ادھر آ۔ تو ہاں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں کیرلا میں پڑھا ہوں نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کیرلا والی ملیالم مت بولنے لگنا، ملیالم تانگلنڈ تمسکنو چوربے چو۔ اب تمہاری کیا سمجھ آئے؟ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا، سمجھے؟ اب عربی میں بولیں گے مسمک الکریم۔ چلو بہرحال سوچو بات کیا ہوئی، بات ہی ہوئی، کہا جلال الدین تعال الیہ، آگے صاحب ادھر آؤ، کہا تمہارے قرآن میں ہے ہر چیز کا بیان ہے، کہا الحمدللہ۔ بولے بیان ہے تو یہ بتاؤ بیٹا کس کی ہے، بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی ہے، ورنہ تو ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن کی یہ آیت مٹاؤ یا پھر بتاؤ۔ اب جلال الدین چکر میں بیچارہ، سمجھے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤں گا 1-2 دن میں، ذرا اسٹڈی کر لوں، ٹھیک۔ اس نے ہاں چیک کر لوں، اس نے جو تھا نا پورا موبائل، تم لوگ موبائل کو غلط استعمال کرتے ہو یار، اچھا استعمال کرو نا، تمہارے پاس موبائل ہے تو اس کو پڑھو، اچھی اچھی تقریریں سنو، اچھی باتیں۔ تم کیا دیکھ رہا ہے، وہ شیخ چلی، وہ گھٹنا ننگو کھڑمتو، سمجھے؟ اسی کے نیکر پہ ہنس رہے ہیں، وہ نیکر ہلاتا پھر رہا، پورا وقت اسی پہ گزار دیا۔ توبہ 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 توبہ۔ تمہارے علاقے کے کہیں کے لڑکے ہیں وہ کلپے بنا رہے ہیں، چھوٹی 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 گالیوں سے شروع کر، پتہ نہیں کتنی گندی زبان ہے، کتنی بدتمیز زبان ہے، گالی بکریں، اماں بہنیں سب ان کی گھر پہ نہیں سنتی ہوں گی، اور مسلمان ہیں بچے، سمجھے؟ گالیاں سن، گالیاں تو تم اسی میں ہے گالیاں، چلو میں کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، سمجھے؟ تو گالیاں دے رہے ہیں، اور وہی گالیاں سن سن کے ٹائم گزار۔ اچھی باتیں ڈھونڈو، موبائل ہے تو اسے گوگل میں سرچ کرو، یہ دیکھو کہ نبی کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، سمجھے؟ نبی کی زندگی کیا تھی، پوری زندگی ہسٹری پڑھو، سمجھے؟ ہسٹری پڑھو۔ اگر کہاں اللہ اللہ وہ کہنے لگا کہ قرآن کی آیت مٹاؤ، اگر اب بولو گے تو اسٹیج سے اتار دوں گا، کہا قرآن کی آیت سناؤ یا پھر آیت مٹاؤ یا پھر بتاؤ۔ اس نے سرچ کیا اسلامک یونیورسٹی کون سی سب سے زیادہ بڑی، تو آ گیا قاہرہ یونیورسٹی، جامعہ ازہر، اس نے ملا دیا شیخ عبد الرحمن وائس چانسلر، بہت بڑے علامہ مفتی، ایسے کو کہا حضور قرآن میں یہ ہے نا ہر چیز کا بیان؟ بولے ہاں، بولے یہاں ایسے ایسے معاملہ، اب یہ بتاؤ کس کا بیٹا کس کی بیٹی۔ وہ بھی گھوم گئے، ایسا معاملہ بھائی میں نے کہا نہیں تو سمندر ہے جو جتنے بڑے غوطے مارے گا اتنے ہیرے لائے گا نکال گا، یہ تو سمندر ہے۔ ناظرہ پڑھنے والا اس کو پتہ ہی نہیں، اسے زبر زیر دکھ رہا ہے، حفظ پڑھنے والا تھوڑا اور اسے قاعدے دکھ رہا ہے، سمجھے کہ اخفا کہاں ہے، ادغام کہاں ہے، اظہار کہاں ہے، اقلاب کہاں ہے۔ جو مولوی ہے اسے اس میں ترجمہ بھی دکھ رہا ہے، سمجھے؟ جو عالم ہے مفتی ہے اسے تفسیر بھی دکھائی دے رہی ہے، اور آگے جو روحانیت پہ پہنچ رہا ہے، روحانیت پہ پہنچ رہا ہے تو اسے تفسیر روحانیت دکھائی دے رہی ہے، اسے یہ آیت کس کام کی ہے، ساری چیزیں سامنے آتی، ایک روشن دیوان۔ اللہ اللہ، اب ذرا سنو، سننے کی بات ہے، اب ذرا سنو۔ انہوں نے رات کو وضو بنایا، غسل کیا، خوشبو لگائی، درود شریف پڑھتے رہے، اے اللہ میری مدد فرما دے، آقا مدد فرما دو، آقا مدد فرما دو، حضرت علی کو بھیج دو۔ یہ دعا مانگتے مانگتے سو گئے، حضرت علی خواب میں آ گئے،
بولے آیت نہیں پوچھو گے، یہ نہیں بتاؤ گے کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے؟ سوا کا کلی خوش ہو گئے، پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا سنو میں بتاتا ہوں بیٹا کس کی ہے بیٹی کس کی ہے۔ جلال الدین سے فون پہ بات ہو رہی ہے، اللہ معاملہ یہ ہوا کہ ان دونوں عورتوں کا دودھ چیک کرو، مشین پہ رکھ کر کے چیک کرو، دودھ نکال کے اگر جس کے دودھ میں غذائیت پروٹین اگر زیادہ ہے ڈبل ہے اس کا بیٹا ہے، اور جس کے کم ہے اس کی بیٹی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان قرآن پاک، فیضان قرآن پاک، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ انہوں نے جب دونوں عورتوں کے شیر کو، شیر بولتے ہیں فارسی میں دودھ کو، چیک کیا تو جیسے بتایا ویسے ہی نکلا، ایک کا ڈبل ایک کا سنگل، یا ایک کا پورا ایک کا آدھا، کہا جس کا پورا ہے اس کا بیٹا۔ اب وہ ڈاکٹر ہندو اتنی جلدی مان جائیں؟ ان عورتوں سے کہا دیکھو سچ بتا دو، جس کے پاس بیٹی آئی تمہیں 7 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور تمہاری بیٹی کی زندگی بھر پڑھائی فری۔ تم اتنا بتا دو ہم قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہیں مگر مر گئے۔ قرآن کو جھٹلانے والے، کسی بندے کی کتاب ہو تو جھٹلا سکتے ہو، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک قرآن ایک ایک حرف سچا۔ اللہ اللہ سنو تو وہ عورت بولی ہاں میں بیٹے کی وجہ سے پگھل گئی، مجھے معاف کر دو، پھسل گئی، بیٹی میری ہی ہے۔ بات قرآن کی سچی ہوگی۔ مگر جلال الدین کو رات بھر نیند نہیں آئی، بولے قرآن انہوں نے فیصلہ تو کر دیا، بتا تو دیا، مگر یہ نہیں بتائی آیت کون سی تھی وہ۔ اگر اجازت ہو تو آیت پڑھ دوں؟ علماء کے حافظوں کے کام کی بات، آیت پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہا یا رہنے دوں؟ پتا تو چلنا چاہیے نا آیت کون سی ہے، اس میں پتا چلا، پڑھ دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہو قرآن؟ اس میں لکھا ہے 4 سپارے کی آیت کہ اللہ نے جب باپ کی دولت میں حصہ رکھا ہے تو بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل۔ سمجھے؟ اللہ نے جو وصیت کی، جو حصہ رکھا ہے باپ کی دولت میں، بیٹے کا پورا اور بیٹی کا آدھا، تو جب ماں کی دولت میں بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے تو بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ یار قرآن کی طرف ایک آیت اور بتاؤں، حضرت علی نے کہا مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا۔ ایک یہودی آ گیا، طبیعت لگ رہی ہے سننے میں؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میں دیکھ لوں ٹائم، دیکھ لوں یا نہیں؟ بولو اچھا چلو۔ حضرت علی سے یہودی آ گیا، وہ کہنے لگا میں نے سنا ایسے 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 بات ہے۔ بولے ہاں۔ تو وہ اس یہودی کی داڑھی جو تھی نا وہ کچیا تھی، خشخشی۔ سنو بیٹا میرے لال، داڑھی کیا تھی؟ خشخشی تھی، کچیا، یہاں اور یہاں، اور حضرت علی کی بھری ہوئی۔ وہ کہنے لگا یہ بتاؤ میری کچیا داڑھی، خشخشی داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا قرآن میں ذکر کہاں ذرا بتاؤ؟
بات بھی یار کیسی لے, آج کا مفتی ہوتا تو یا تو چپلیا دیتا یا بھاگ جاتا. صحیح بتا رہے ہوں, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ 2 ہی گاؤں گھر تھا, مگر تم بھی تو کم نہیں ہو. ایک گاؤں میں نا ایک بوڑھا تھا بزرگ, 10 اماموں کو نکلوا چکا, ایک ہی مسئلہ پوچھتا تھا, ایک ہی. میں موٹر سائیکل پہ, زبیر دستانی نے مجھے بہت گھمایا موٹر سائیکل پہ, میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو امام صاحب کا فون آیا, قاری صاحب کا نام نہیں بتاؤں گا, چینل پہ آ جاتا ہے. تو آیا, بولے حضور ایک مسئلہ بتا دو بس حضور, ورنہ میرا بیگ بندھا ہوا رکھا ہے. روک لی. تو میں نے کہا یار میں جانا پروگرام میں جب 7 کلومیٹر, ارے بولے حضور بندھا ہوا رکھا. بولے ایک بوڑھا ایک بزرگ ایک مسئلہ پوچھتا, بس یہ بتا دو. میں نے روک لی, میں نے کہا کیا پوچھتا, پوچھو. تو وہ کہنے لگا وہ یہ پوچھتا ہے سب سے 10 نکلوا دیے, میں 11واں ہوں. میں نے کہا کیا پوچھتا, بولے یہ پوچھتا یہ بتاؤ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب جواب سن لو یار باز بڑا مطلب پتہ نہیں کیا ہو. تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھ, شیطان تیرا ماموں ہے, خالو ہے, جو ختنہ پہ پتیلے پکائے گا, پورے گاؤں کی دعوت کرے گا. تو میں نے کہا سنو تیری امامت تو بچانی. میں نے تفسیر جلالین کے حوالے سے بتایا شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے, اور یہ جو ختنہ ہے یہ انسان کی علامت ہے, ٹھیک ہے, اور سنت ابراہیم ہے. اور شیطان کی 2 رانیں, ایک ران میں عورت کی نشانی اور ایک ران میں مرد کی نشانی. جب وہ دونوں رانے ملاتا ہے تو اس کی ذریت اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ میں نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا تو اس کی امامت بچی. لیکن بتانے کا مقصد جو ہے, کہنے کا مقصد جو ہے, تم خود بتاؤ یار, اس سے یہ پوچھو قبر میں کام آئے گا, تیرا رشتہ دار ہے شیطان یا کون ہے, تو پتیلے پر اللہ کے بندے نماز پوچھ لیتا, کوئی کام کی بات پوچھے گا تو ایسی بات. اور یہ عورتیں تعویذ لینے پہنچ جاتا ایسی. ایک عورت میاں کے پاس پہنچے, بولی بہت پریشان ہوں, بہت پریشان. کیا؟ بولے بجلی کا بل بہت آتا ہے, ایک تعویذ دے دو بجلی کا بل کم آ جائے. اب بتاؤ یار کیا دار کہاں استعمال کر دیا. بولی بجلی کا بل بہت آتا ہے. سوچو زبیر حسانی صاحب, اگر کوئی آج کا کوئی لٹیرا میاں ہوتا وہ کہتا 5000 کا تعویذ دے جا, ادھر اور بل تکڑا آ گیا. توبہ تو چلو بات وہیں پہ پہنچو. حضرت علی سے کہنے لگا, ابھی تو تم نے تقریر سنی کہاں ہے, ابھی تو گہرائی باقی ہے. ابھی تو حضرت علی سے کہنے لگا میری خشخشی ڈاڑی کچیا ڈاڑی, آپ کی بھری ہوئی ڈاڑی, اتنا بتا دو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے. حضرت علی بولے کوئی اور بات پوچھ لے, لیے پھر رہا تو اپنی اس کو, کہا کوئی اور بات پوچھ لے. اس نے سوچا او علی سے بت نہیں رہی, بتائی نہیں جا رہی, مگر کیا پتا تھا نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی سے بتائی نہیں جا رہی ہے, بت نہیں رہی ہے. علی بولے کچھ اور پوچھ لے, اچھی بات پوچھ, کام کی پوچھ. اس نے کہا لوگو اکٹھے ہو جاؤ, آ جاؤ, آج علی ہار رہا ہے. دوسری مرتبہ جب 20-50 آدمی ہو گئے نا, کہا علی بتاؤ میری کچیا ڈاڑی تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی, اس کا ذکر قرآن میں کہا. حضرت علی نے پھر ایسی کہا, 100-200 آدمی اکٹھے ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ کہا علی بتاؤ. حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے, بولے نہیں مانتا تو سن لے, سنا دوں. حافظوں کے لیے بھی بڑی پیاری بات نکلے گی, آیت پڑھوں گا تو مچل جاؤ گے, ترجمہ کروں گا تو, مگر شرط یہ ہے آج کے بعد قرآن سے محبت کرو گے, ضرور پڑھو گے. جو لڑکے کام کرنے والے ہیں نا قرآن پڑھ لیے تو 1 رکوع 2 رکوع اپنے آفس میں جا کے پڑھ لیا کریں, قرآن رکھو وہاں, پاک صاف رہو کرو یار. ناپاک آدمی ہوگا, کتا گھر میں رہے تو برکتیں نہیں ہوتی ہیں نا, اور تم پورے کے پورے ناپاک گھوم رہے ہو, اور اگر بتی لے گھوم رہے
संभालो अपने आप को, संभालो। फजर की नमाज पढ़ लो, सुबह उठो, सुबह शाम को जल्दी सो, 2-3 किलोमीटर दौड़ो, चक्कर लगाओ और दौड़ के आकर के बस नहाओ, नल पे ताज़ा ताज़ा पानी निकले मोटर पे, नहाओ और नहा के फजर की नमाज पढ़ो गरम गरम अम्मी या बहन के हाथ की। और अगर अव्वल तो उन्हें भी फजर में उठना चाहिए, किसी की माँ कमज़ोर हैं और बहन नहीं है, शादी हो गई वकील, तो खुद चाय बनाओ यार। हम जब खेत जोत सकते तो चाय क्या चीज़ है, समझे? हाथ पांव चलाओ, अपना काम करो, बुज़दिल थोड़ी बनना कोई। समझ में आ रही है? ये सारे काम सुबह सुबह दौड़ा करो, उससे दिमाग भी फ्रेश होता है, हाथ पांव अच्छे होते हैं। मगर 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, उल्टा सीधे में क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, डूब के नहीं मरा गया? बहन बेटी तो सबके घर में है यार, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत, अपनी बहन बेटी की इज्जत। रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे पड़ा, सुबह को उठता है 10 बजे 8 बजे, ऐसा लगता है जैसे भूत उठ रहा, भूत, चेहरे पे रौनक नहीं होती। फिर कहता कि काम नहीं चल रहा। कुरान शरीफ पढ़ा करो। अच्छा, अगर पढ़ो तो आयत पढ़ के बताऊं, बताऊं उस्ताद लोग उलमा ये तो जानते, लेकिन आयत पढ़ूंगा मजा आएगा। पढ़ दूं? हजरत अली ने उसकी कुचिया डाली को और अपनी भरी हुई डाली का जवाब कहां से दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है नहीं? अब तर्जमा सुनो, तुम्हारे लहजे में करूंगा। हजरत अली बोले सुन, अपनी डाली पे हाथ फिरा, बोले वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन। सुभान अल्लाह। बोले वल बलदु तय्यिब, अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बिह, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। क्या बोले? बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से क्या देती है? और उसकी डाली पे हाथ रखे, बोले वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन, बेकार जमीन, बोले बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, 1-2 ठुंड जम जाते हैं।